ہیڈنگ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام عزم صمیم کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ سر راہ چلتے ہوئے سلام و دعا میں پیش قدمی فرماتے تھے۔ مسافر کے لیے اگر کوئی محبت سے ہاتھ بڑھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑانے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ حالت سفر میں اگر ایک سواری ہوتی تو آدھا سفر غلام اس پر طے کرتا اور آدھا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرماتے۔ چھوٹے بچے راستے میں ملتے تو بڑی شفقت سے پیش آتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ خیرات میں ادیب المثال تھے اور رمضان شریف میں خصوصیت سے اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مقروض متوفی کا قرض خود ادا کر دیتے تھے اور اس عذاب سے اس کو نجات دلا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے اگر پہاڑ جیسی دولت مل جائے تو دوسرے دن ایک حبہ بھی میرے پاس نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس دن رقم ہوتی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو نہیں پاتے تھے۔ جنگ حنین میں بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تمام مال صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیا اور فرمایا، اگر میرے حصے میں جنگل کے درختوں کی تعداد کے برابر اونٹ بھی آتے تو میں سب تقسیم کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو کام کے لیے کوئی خادمہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہاتھ چکی پیس پیس کر تھک جاتے تھے۔ بلا امتیاز خیرات دیا کرتے تھے مگر مستحقین ہی کو حقدار گردانتے تھے۔ غیر مستحق طلبگاروں کو احسن طریقے پر بھیک مانگنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوپر رہنے والا ہاتھ نیچے رہنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو آدمی مسلسل 3 دن بھوکا ہو اور اس کے لیے 3 معتبر گواہ ہوں تب وہ بھیک کا حقدار ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی بھیک مانگتا ہے وہ نجس کھاتا ہے۔ اہل بیت کو تلقین فرماتے تھے کہ دولت کی طمع نہ کرو۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرات میں آئی ہوئی کھجور کو منہ میں ڈال لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے منہ میں انگلی ڈال کر اسے نکال پھینکا۔ اگر کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی تو پہلے دریافت فرماتے کہ یہ خیرات ہے کہ نذرانہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے عرض کیا، ہم تو ہمیشہ مجرد زندگی ہی گزاریں گے، اور بعض نے کہا ہم تمام زندگی روزہ داری ہی میں گزار دیں گے۔ ان باتوں کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ محو عبادت ہوں مگر میں مقررہ اوقات پر روزہ بھی رکھتا ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں۔ جو میرے بتائے ہوئے راستے پر گامزن نہیں وہ میرا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس، غذا اور بستر کی اونچ نیچ پسند نہیں فرماتے تھے، ما حاضر پر اکتفا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، گھر میں اپنے لیے، بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے 3 بستر کافی ہیں، چوتھا بستر اگر ہے تو وہ شیطان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم، چاندی اور سونے کے استعمال کو منع فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے سونے کا ایک ہار تحفتاً پیش کیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے زیورات اہل بیت کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس میں رہتے تھے، کالی کملی والے تھے، ہمیشہ میانہ درجے کا بستر استعمال کرتے تھے، اکثر چمڑے کا بستر رکھتے تھے، دوسروں کو نشست کے لیے چمڑے ہی کا فرش استعمال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خرد و کلام، راعی و رعایا، آقا اور غلام سب برابر تھے، تمام کام خود انجام دیتے تھے، ضرورت کی اشیاء بازار سے خود ہی خرید کر لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے تھے، اپنی کھڑاویں خود ہی تیار کر لیتے تھے، موقع پڑنے پر اپنے مکان میں جھاڑو بھی دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھیوں میں مل بیٹھتے تھے تو پہچاننا مشکل تھا
مابین ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ نہ اٹھا کر علیک سلیک کے علاوہ کسی طریقے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن ایک بچی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس قسم کی تعظیم انسان کے لیے روا نہیں اور اسلام میں یہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے بے حد پیار تھا اور اللہ کی جناب میں یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ تو نے مجھے غریبوں میں پیدا کیا ہے اور میں غریبوں میں ہی جی رہا ہوں اور قیامت میں بھی مجھے غریبوں ہی کے ساتھ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بچوں سے بھی بڑا پیار تھا۔ بوقت نماز اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے تھے اور اسے بہلا لیتے تھے۔ جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد واپسی پر چھوٹے بچوں کی پرورش کے انتظامات کی ہدایات فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نومولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملک کو فتح کر لینے کے بعد تمام فاتحین کی طرح لوگوں کے جان و مال کو تہس نہس نہ کرو، اور جو وہاں کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اس کو معاف کر کے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور تم جو پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور جو تم خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ اور ان سے برادرانہ سلوک کرو۔ لونڈیوں کو لونڈی کہہ کر نہ پکارو اور ان سے اپنی اولاد کی طرح گفتگو کرو، اور گھر کے ہر کام میں ان کو شریک رکھو، ان سے کوئی امتیاز نہ برتو۔ اگر کوئی جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ قبرستان تک جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں تمام پیغمبروں سے سبقت لے گئے تھے۔ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کے پابند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موعظہ حسنہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو مسلسل 12 گھنٹے تک مصروف رہتے تھے۔ ایک دن صبح کی نماز کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ ہونے والے واقعات سے متعلق گفتگو شروع کی۔ ظہر تک مسلسل مصروف کلام رہے، پھر بعد نماز ظہر شام تک، اور پھر بعد مغرب رات گئے تک وعظ فرماتے رہے۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ہوا ہے۔ ان پیشگوئیوں کا ایک حصہ 9 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سمایا ہوا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے ان کی احادیث میں ماضی و مستقبل پر محیط واقعات درج ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا مکمل علم عطا فرمایا ہے۔ 7 اقلیم کے ماضی و مستقبل کے تمام امور اللہ نے مجھ پر منکشف کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا اقوال کس قدر مسلم ہیں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہے۔ دنیا کی تمام الہامی کتب قرآن کریم میں مکمل موجود ہیں، آگے اس کا ثبوت دیا جائے گا۔ دنیا کی تمام پیشگوئیاں قرآن کریم اور احادیث میں جمع ہیں، اس کا بھی بالتفصیل آگے بیان آئے گا۔ تطبیق بھگوت گیتا اور قرآن و حدیث۔ بھگوت گیتا نمبر 1، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیتھانام دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ ترجمہ، اے بھارت یعنی ارجن، جب کبھی دنیا میں لادینی پھیل جائے گی میں تمکین دین کے لیے ہر زمانے میں آؤں گا۔ قرآن و حدیث نمبر 1، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ ترجمہ، اللہ پاک فرماتا ہے، اے مومنو، پہلے کے لوگوں کو جس طرح میں نے نبی بنایا اسی طرح مومنین کو مسیل انبیاء بنا کر ان کے دین کو ان کے لیے قائم کروں گا اور ان میں امن قائم کروں گا۔ بھگوت گیتا نمبر 2، پریترنائے سادھونام وناشائے چ دشکرتام دھرم سنستھاپنارتھایا سمبھوامی یگے یگے۔ ترجمہ،
نیکوں کی حفاظت، بروں کی سرزنش کے لیے میں ہر زمانے میں آتا رہوں گا۔ قرآن و حدیث نمبر 2، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، حوالہ ابو داؤد۔ ترجمہ، اللہ پاک مومنین کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیج کر دین کو انحطاط سے بچاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ وہ مذہب اسلام کی ایک ایک شاخ کی ربوبیت کے لیے مختلف ممالک میں مختلف اقوام اور مختلف زبانوں میں مبعوث کیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے انحطاط کو دور کرنے کے لیے زمانہ قدیم کے تمام پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مثیل انبیاء بن کر تمکین دین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے بدر کامل ہوں۔ دوسرے تمام پیغمبر بدر سے پہلے اور اس کے بعد کے چاندوں کی طرح ہیں۔ میں تمام کے لیے کامل اور تمام کا حامل ہوں۔ بدر سے پہلے اور بدر کے بعد کے چاندوں کی طرح تمام پیغمبروں کی قدسی طاقتیں میرے امتیوں میں تمکین دین کے لیے گردش کناں ہیں۔ تطبیق، انجیل یعنی نیا عہد نامہ اور قرآن و حدیث۔ انجیل نیا عہد نامہ نمبر 1، جس طرح نوح علیہ السلام کے دن تھے اسی طرح ابن آدم یعنی یسوع مسیح کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ حوالہ متی باب 24۔ تفصیل، عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ ظاہر ہوں گے اس وقت گناہوں کی کثرت ہوگی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اسی طرح دنیا مصائب میں مبتلا ہوگی، یہی علامت قیامت ہے۔ قرآن و حدیث نمبر 1، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ترجمہ، اور یقیناً وہ قیامت کا نشان ہے۔ نمبر 2، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حوالہ بخاری حدیث 3449۔ ترجمہ، اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم میں مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نزول ہوگا جو تم میں سے امام ہوگا۔ اسی طرح عیسائیوں کے پاس کی پیشگوئیاں قرآن و حدیث میں مکمل نظر آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرمایا ہے کہ اگر تمام انبیاء کو مبعوث ہونا ہے تو میری ہی امت میں وہ مبعوث ہوں گے۔ اسی طرح لنگایتوں کے 63 بزرگوں نے جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ تمام بھی قرآن و احادیث میں مکمل نظر آتی ہیں۔ تطبیق، اقوال بزرگان لنگایت اور قرآن و حدیث۔ اقوال بزرگان لنگایت نمبر 1، ترکرا پٹا ناشا واگو تنکا۔ نمبر 2، اوندو ورشا بہاڑا نندیتو جگویلا مندکے ناؤ برچندا وادیتو چن بسویشور۔ نمبر 3، چನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರರು ವಾಲಿ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ದೊಳಗಿನ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾರು। ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾರು। ಉಮಾಪುರದ ಗಣೇಶ್ವರನಂ ಕಿತ್ತುವಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದಾರು। ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ರಾಜನು ಬೇಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾನು। ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಕರೆ ಕಂಬಳಿ ಕಂತೆಯನ್ನು ಕಾಮನ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುವರು। ಚಿನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಬಂದ ಬಸವಣ್ಣನೆ ಬಂದ 28ನೇ ಅವತಾರ ಈಶ್ವರನು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಹೇಳುವರು। ಹವಾಲ ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮುನೇಶ್ವರ ಚನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ। ತುರುಕರ ಪಟ್ಟ नाशवागो तनका। तफसील, किन्नरी ब्रह्मैया के कौल के मुताबिक 1924 ईस्वी में तुर्किस्तान की खिलाफत का खात्मा हुआ। इसी साल बारिश न होने के सबब बहुत तकलीफ थी। मेरी आमद ने खुशहाली बख्शी। अलावा अजी कई मुकामात पर मैंने बारिश का निशान दिखाया। तालीकोटा, कोप्पल, दावनगेरा के मुकामात इस पर गवाह हैं। और तुम अभी कुछ दिन इसी दफीने के मुंतजर रहो कि मिज़दाख ज़मीन से खजाने बाहर आ जाएंगे। इसके सिवा वाली भंडार और तिरुपति और उमापुर वगैरह मुकामात के दफीने बाहर निकाले जाएंगे और चंद्रगुप्त का राज कायम हो जाएगा, यानी इस मुल्क में खिलाफत कायम होगी। खुसूसियत के साथ मेरे 2 किस्म के लिबासों को ज़ेबतन करना बयान किया गया है। काली कंबल और गेरवा लिबास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से भी साबित है।
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہوں۔ قرآن و حدیث۔ نمبر 1، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ حوالہ سورہ روم۔ عن ابی امامہ قال تبرانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون بینکم و بین الروم 4 حدن یدوم 7 سنین یخرج رجل من امتی من ولد ابن 40 سنة کأن وجهه کوكب دری فی خده الایمن خال اسود علیہ عبایتان ختوانیتان کأنه من رجال بنی اسرائیل۔ حوالہ کنز العمال حصہ 7 صفحہ 187۔ نمبر 2، حدثنا ابو واصل عبد الحمید ابن واصل عن ابی الصدیق الناجی عن حسن ابن عزیز السعدی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من امتی یقول بمنتی ینزل اللہ عز وجل له القطر من السماء وتخرج له الارض من برکتها تملأ الارض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يعمل على هذه الامة 7 سنين۔ حوالہ دیکھو نجم الثاقب جلد دوم و مشکات صفحہ نمبر 470، مطبع مجتبائی دہلی و ابو داؤد صفحہ نمبر 588، مطبع نامی کانپور۔ توضیح۔ نمبر 1، ابی امامہ نے تبرانی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں اور روم والوں یعنی عیسائیوں میں 4 جنگیں ہوں گی۔ چوتھی جنگ آل ہارون کے ایک شخص سے ہوگی۔ یہ جنگ 7 سال چلے گی۔ اس وقت مومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارا امام کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان سے 40 سالہ ایک شخص کھڑا ہوگا، اس کا چہرہ چاند جیسا ہوگا، اس کے سیدھے کلے پر سیاہ خال ہوگا، وہ 2 سوتی عبائیں پہنے گا، ایسا معلوم ہوگا گویا وہ یہودیوں کا کوئی رہبان ہے، اور وہ زمین سے خزانے نکالے گا، بت پرستوں کے ملک کو فتح کرے گا، وہ 10 سال حکومت کرے گا۔ نمبر 2، ابو واصل عبد الحمید بن واصل نے ابی صدیق ناجی سے، انہوں نے حسن بن یزید السعدی اور انہوں نے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص میری امت سے پیدا ہوگا اور وہ دنیا میں میری شان بیان کرے گا، اس کے لیے اللہ پاک بارش برسائے گا، دنیا نیکیوں سے بھر جائے گی، اس سے مملکت دینی کا قیام ہوگا، وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ اس طرح دنیا میں تمام پیغمبروں، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی بتائی ہوئی پیشگوئیاں مکمل طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان کے رموز بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا ہے میں ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو ہوں، اور اللہ پاک نے تمام پیغمبروں، اولیاء اللہ، بزرگان دین، چاہے وہ ماسبق ہوں یا مابعد، ان سب کا عرفان مجھے عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مراقبے میں دیکھا کہ اللہ پاک نے جو ہی اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماضی، حال، مستقبل کے تمام رازہائے سربستہ کا انکشاف ہو گیا۔ اس میں تمام ممالک، اقوام عالم، انبیاء ماقبل اور اولیاء اللہ تمام نظر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دم انہوں نے دیدار کیا تو انتہائی خوشی کے ساتھ گویا ہوئے کہ ہم پھر دوبارہ ان کی امت میں مسیح انبیاء کی صورت لے کر ان کی خدمت کریں گے۔ اسی طرح جملہ انبیاء عالم نے اللہ کی حضوری میں دعا کی۔ اس کی پابجائی میں اللہ کی تینوں صفات مختلف انبیاء ماسبق کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ دوبارہ یہی صفات مختلف طریقوں سے تینوں صفات کے کامل مظہر رب العالمین برہما کرتا شیو سہسر نام سومرتنجا سوکشم تنو جگت ویاپی جگت گرو کے مصداق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر مسیح انبیاء کی صورت میں مبعوث ہوں گی اور دین کی نصرت کریں گی۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ جس طرح اللہ کی ذات تینوں صفات کی بنیاد اور مقتدر ہے،
اسی طرح مظہر رب العالمین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف صورتوں میں آئے ہوئے پیغمبر اور بزرگ کی بنیاد اور ان کے مقتدر ہیں۔ اس بزرگ و برتر ہستی کی ثنا و تعریف نہایت ہی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث اور کتاب اللہ اس مذکورہ معیار کے ثبوت سے بھری پڑی ہیں، مگر آئندہ معیارات سے اس بزرگ ہستی کے صفات عالیہ کی ہمگیری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر فطری دین خداوندی اور انسان کے جسم کثیف و لطیف کے مربی ہونے کے مکمل شواہد ملیں گے۔ ہیڈنگ: تیسرا معیار برہما کرتا شیوا سہسر نام سومرتیونجا سوشم تنو جگت ویاپی جگت گرو۔ مظہر رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کے مروجہ مورتی پوجا اور اس سے پیدا شدہ نقائص سے مبرہ اور ظاہرہ بت پرستی کی نفی کرتے ہوئے غیب کی اصل عبادت یعنی نماز کو قائم کیا۔ اس میں جملہ مظاہر پرستوں کی غیر شعوری چھپی ہوئی روح کا تکمیلہ ہے۔ مندرجہ بالا معیار کے ثبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات بھرے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بت پرستی کی تردید فرمانا عین فطرت انسانی ہے، مگر اس کی تفہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت و حسد کے مروجہ طریقوں سے اجتناب برتا ہے۔ نہایت احسن طریقے سے مدلل انداز میں سمجھاتے ہوئے لوگوں کو بت پرستی سے رکوایا اور قلوب کو منور کر دینے کی بنیاد بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بت پرستی کے قائل نہیں تھے۔ جب یہ منصب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز ہوئے تو علانیہ طور پر بت پرستی کی تردید کی، مگر مکمل دلائل پیش کر دیے جانے کے بعد بھی جاہلوں نے اپنی جہالت نہ چھوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مصائب کا نشانہ بنایا۔ بالآخر یہ بابرکت ہستی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، وہاں لاتعداد منیب قلوب کو مسلمان کیا، تقریباً 10,000 مقدس وجودوں کے ساتھ مکہ تشریف لائے اور انسانوں کے قلوب پر خابص اور مقدس مقامات پر براجمان پتھر کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان بتوں کو خلاقمہ کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور بے شک باطل بھاگنے ہی کے لیے ہے۔ مزید فرمایا: انا الماحی یمحو اللہ بالکفر، یعنی میں بتوں کو توڑنے والا ہوں اور اللہ پاک میرے ہی ذریعے سے بے دینی کو ختم کر دے گا۔ اس کے ثبوت میں اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرمایا: قل جاء الحق وما یبدع الباطل وما یعید، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ سچ آ گیا ہے، یعنی اس مقام پر کوئی بت پوجا نہیں جائے گا، خواہ وہ پرانا ہو یا نیا۔ اس کے ثبوت میں 1400 سال سے شہر مکہ میں بت پرستی کبھی سر نہیں اٹھا سکی۔ آج تو یہ عالم ہے کہ مسلمان ہر جگہ آباد ہیں اور ان کی مساجد ہر جگہ موجود ہیں، مگر کہیں بھی کسی بھی مسجد میں بتوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ مندرجہ بالا پیشگوئی کس شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ہر عارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی طاقت کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں بے شمار پیغمبر مبعوث ہو کر اشاعت توحید کرتے رہے اور بت پرستی کو چھڑا کر توحید کی وصیت کی، مگر ان کے گزرتے ہی ان کے امتیوں نے بت پرستی کو اپنا شعار بنا لیا۔ بت پرستی کی مذمت تو ویدوں نے بھی کی تھی، مگر نوبت بائنجا رسید کہ خود ویدوں کے ماننے والے گرفتار بت پرستی ہے۔ ان کے مندر بے حساب بتوں کی آماجگاہ ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں یا مساجد ہوں، کہیں بھی بت پرستی کا شائبہ تک نہیں۔ اسی لیے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت تمام انبیاء کی روحانی طاقتوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ بہرحال مورتی پوجا کی مذمت تمام مذہبی تعلیمات میں موجود ہے۔ ہیڈنگ: شروتیوں میں ایک ایوو ندتیو یتستے نہ برہما نہ وشنو نہ سوریہ اگنی چندر تارکہ۔ حوالہ کنٹھو اپنشد، یعنی عالم الغیب اندیکھا اللہ ایک ہی ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ برہما ود برہم ہیوا بھوتی، جو رحمان کو سمجھتا ہے وہ مظہر رحمان ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ:
श्री राम जी की इल्हामी किताब शिव गीता में आत्म पूजा समानास्ति पूजा रघुकुलोद्भवा मत्सायुज्य मवाप्नोति चंडालोप्य आत्म पूजया। हवाला शिव गीता अध्याय 16 श्लोक 38। मानी, ओ राम, दुनिया में आत्मा पूजा के बराबर कोई पूजा ही नहीं है। आत्मा पूजा से चंडाल भी मेरी खुर्बत हासिल कर लेता है। अपिचेत सुधाराचारो भजते मामनन्य भाग साधु रेवसा मंतव्यः सम्यक विवसितो हि सः। हवाला शिव गीता अध्याय 12 श्लोक 8। मानी, माजी में बिल्कुल बदकिरदार गुनहगार हो गया तो तौबा करके दीगर देवताओं को तर्क करके मेरा जिक्र करने वाला हो तो उसे कामयाब व कामरान फकीर समझे। वेद वाक्य लभ्योहम न शास्त्रैर नापि चेतसा ध्याने न शृणुते यो माम सर्वदाहम वृणोमि तम। हवाला अध्याय 12 श्लोक 32। मानी, मुझे वेद के अल्फाज से, शास्त्रों से, दिल से भी नहीं समझ सकते। जो शख्स ध्यान से मुझे याद करता है मैं इसी को चाहता हूँ। हेडिंग अवधूत गीता में पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जलसन्निभम कस्येहा भून नमस्कारो ह्याहमा एको निरंजनः। मानी, 5 अनासिर से मुरक्कब ये दुनिया रेगिस्तान के सुराब की मानिंद है। चिलचिलाती धूप में सुराब जिस तरह झूठ है, इरफान में ये सारी दुनिया झूठ है। मैं हूँ, दुनिया नहीं है। इसमें किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मेरे ही लिए ज़ेबा है। हेडिंग कश्यप स्मृति में न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये भावे न विद्यते देवः यद्भवं तद्भवति। मानी, अल्लाह लकड़ी की और पत्थर की बनी हुई मूर्तियों में नहीं मिलता मगर इसके अपने अंदाजे के मुताबिक खुदा मिलता है। हेडिंग सूत संहित में तीर्थे दाने तपो यज्ञे काष्ठे पाषाणे के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवो देहे प्रतिष्ठितः। मानी, तीर्थ में, खैरात में, रियाजत व कुर्बानी में, शजर व हजर में जाहिल इंसान खुदा को देखना चाहता है मगर खुदा हमारे इस वजूद ही में है। इसी तरह हर मजहब की किताब बुत परस्ती की तरदीद करती है मगर इनके पैरवों ने इन पैगंबरों के बाद दोबारा बुत परस्ती शुरू कर दी है। इसके बरक्स सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु के खिताब पाने वाले के उम्मतियों में मूर्ति पूजा बिल्कुल बंद है। द्वापर युग के आखिर में हिंदुस्तान में मबूस होने वाले श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने भी मूर्ति पूजा की तरदीद की है। इसके लिए बेहिसाब दलाइल गीता से फराहम होते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते लभते च ततः कामान्मयो विहितान् हितान् अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत् यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हवाला भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22 और 23। मानी, जो शख्स इंतहाई मोहब्बत के साथ देवताओं की पूजा करता है उस वक्त भी इसकी हाजतें पूरी करने वाला मैं ही हूँ। परस्तिश वो ज़ौक़ यकीन से करे जिसे देवता मान ले वो पाता है जोर यकीन से मुराद जो दरअसल होती है मेरी ही दाद। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतज यान्ति मध्य जिनोपि माम। हवाला भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25। मानी, मनाए जो पितरों को पितरों तक आए, जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। श्री कृष्ण जी के इतने वाज़े दलाइल के बावजूद इनके मानने वालों ने बुत परस्ती नहीं छोड़ी बल्कि इनके मंदिर बुतों से भरे पड़े हैं। तकरीबन 800 साल पेशतर दक्कन की 101 जात की रूहानी रुबूबियत की खातिर मबूस होने वाले अल्लाह वाले औलिया ने खुले बंदों बुत परस्ती की तरदीद की है मगर इनकी तालीमात की पैरवी नहीं की गई।